بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ اکثر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ قرآن مجید کے فہم کے حوالے سے ہمارا بڑا موضوع چل رہا ہے، اور اس میں آج ہم جو موضوع بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہ پچھلے سے جڑا ہوا ہے۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا یا جانا اور اس پہ گفتگو بھی کی کہ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی کسی آیت پہ کوئی اشکال وارد ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت فرما لیتے تھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آثار کی روشنی میں صحابہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھ آیات پہ اگر اشکال ہوا ہے تو وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کو کیسے واضح کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بے شمار مثالیں ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک مثال میرے سامنے آتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے لوگوں میں اور کہا کہ اے لوگو، تم یہ آیت جو پڑھتے ہو قرآن مجید کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو اس آیت کو تم اس کے اصل محل پہ نہیں رکھ رہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ظالم کو دیکھے اور اس کو ظلم سے نہ روکے تو وہ عذاب کی لپیٹ میں آتا ہے۔ تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق کے سامنے کیا مسئلہ ہے جس کو وہ واضح فرما رہے ہیں؟ اس میں ایک تو ہمیں یہ پس منظر یا حالات کا جو فرق ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات کی تفسیر کی ضرورت تھی، جی بالکل صحیح۔ اور صحابہ کو بھی چند گنے چنے مقامات ہیں جہاں پر کسی آیت کا مدعا سمجھنے میں، صحیح، اور وہ صحیح۔ بھی ظاہراً اول وہلہ میں کوئی اشکال پیش ہے۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ اس پر یعنی پوری طرح سے علمی طور پر غور کرتے اور باقی چیزوں کو ملحوظ رکھ کے کوئی رائے قائم انہوں نے نہیں کی، یعنی اول وہلہ میں ایک اشکال پیش ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت پیش کی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ لیکن اب آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب حالات بدل گئے۔ اب قرآن کا نزول نہیں ہو رہا۔ اب وہ صحابہ جنہوں نے قرآن کے نزول کو دیکھا ہے اور اس کے آیات کو ان کے محل میں سمجھتے ہیں وہ موجود ہیں، لیکن وہ عمل ختم ہو گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب ان کے سامنے نئے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اب ان میں قرآن کی قرات کی تعلیم اور متن سکھانے کا عمل تو ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان نئے پڑھنے والوں سیکھنے والوں میں نہ تو ان کے سامنے وہ سارے حالات ہیں، آیتیں کب کس پس منظر میں اتری یہ تاریخی علم بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور ابھی صحابہ تو قرآن جیسے جیسے اترتا تھا تو وہ ویسے بھی ان کے سامنے اتر رہا تھا، اس پر وہ سمجھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ غور بھی کرتے رہتے تھے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ سیکھتے تھے، آپس میں مذاکرہ کرتے تھے۔ اب یہ جو نئے لوگ ہیں ان کے ہاں ابھی وہ عمل نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ الفاظ اور متن سیکھ لینے کا عمل ہو گیا، لیکن نزول ان کے سامنے نہیں ہوا، اور اب قرآن پر خود غور کر کے سمجھنے کا عمل بھی اس طرح نہیں ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر ان میں ہر طرح کے مختلف سطحوں کے لوگ بھی شامل ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب یہ جو ضرورت تھی کہ بعض لوگ آیات کا یا کسی آیت کا محل صحیح نہ سمجھ پائیں، غلط سمجھ لیں، اب یہ دائرہ اس کا وسیع ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ اشکالات پیدا ہونا اور مختلف پہلوؤں سے پیدا ہونا، یہ اس کے امکانات بڑھ گئے۔ بالکل صحیح۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر معنوی لحاظ سے بھی سوالات پیدا ہو رہے ہیں، آیتوں کو غلط محل میں سمجھنے کی مثالیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، بالکل صحیح۔ اور پھر جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے تو زبان کے مسئلے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ بہت سے الفاظ کا مطلب بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو پوچھے گئے سوالات ہیں ان میں ایک بڑے یا ذخیرہ جو ہے وہ اس نوعیت کی مثال ہو، لوگ ان سے الفاظ کا مطلب بھی بالکل صحیح۔ ایک تو یہ پس منظر ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں سیدنا ابوبکر جس مثال کو ایڈریس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ علماء صحابہ کے ہاں یہ رجحان نہیں پیدا یہ سوال نہیں ہے، وہ تو ان کو واضح ہے، لیکن کچھ نئے لوگوں کے ہاں یہ سوال پیدا ہوا اور وہ سے یہ اخذ کر رہے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اگر ہدایت پر ہو تو جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ ان کا تمہیں کوئی نقصان نہیں،
جی جی تم پر اس کی کوئی ذمہ داری ہوں نہیں۔ تو اس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اگر لوگ کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں، غلط عمل کر رہے ہیں، کوئی منکر ہو رہا ہے، لیکن ہم اگر صحیح جگہ پہ ٹھیک ہے، ہیں تو ہمیں یہ نہیں یعنی منکر وغیرہ کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اس کی سیدنا اچھا ابوبکر بھی اصلاح کر رہے ہیں، اور بھی بہت سے صحابہ کے آثار ہیں، وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ آیت اس محل میں نہیں آئی، نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، اور اب سمجھانے کے اسالیب مختلف۔ صحیح صحیح، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ پہلو واضح کر رہے ہیں کہ نہیں، نہی عن المنکر بھی ایک ذمہ داری ہے، بالکل ٹھیک، اس آیت کا یہ مقصد نہیں ہے، نہیں نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر لوگ منکر پر انکار نہیں کریں گے، ظالم کو ظلم سے نہیں روکیں گے اپنی استطاعت کے مطابق، تو جو وبال آئے گا اس کی لپیٹ میں پھر یہ بھی آ جائیں گے، یہ بھی آ جائے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، کچھ دوسرے صحابہ اس پہلو سے واضح کر رہے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے اس کا بھی ایک محل ہو سکتا ہے، ایک خاص حالت ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں انسان پر نہی عن المنکر کی ذمہ داری نہ ہو، صحیح صحیح، لیکن وہ ایک خاص وقت اور خاص شرائط ہیں اس کی، یہ عمومی نہیں ہے، عمومی نہیں ہے۔ بالکل تو وہ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ بھی اس آیت کا یا ظاہری جو مفہوم سمجھ رہے ہو اس کا وقت ابھی نہیں آیا، وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ صحیح جب صحیح، ماحول اتنا بگڑ جائے گا کہ لوگ بات سننے کے بھی روادار نہیں ہوں گے، بات کرنے والے کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے، تو تب یہ ایک موقع ہو سکتا ہے کہ آدمی بس اپنی فکر کرے، بالکل ٹھیک، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو یہ مختلف طریقوں سے صحابہ اس آیت کے حوالے سے نئے لوگوں کا جو اشکال ہے اس کو دور کرتے بالکل صحیح۔ میرے سامنے ایک اور اثر ہے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہے، اور انہوں نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا کہ تم اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو انہوں نے کہا کہ ربنا اللہ ثم استقاموا من ذنب، تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس کا محل درست نہیں رکھا اس آیت کا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے ساتھ شرک نہیں کرتے، تو جی۔ یہ استقامت جو ہے وہ یہ اس معنوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح فرما رہے ہیں۔ یہ اسی طرح کی اشکال ہے جیسے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ ایمان کے ساتھ کسی ظلم کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک، جیسے بعض صحابہ کے سمجھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، تو ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو سیدنا ابوبکر کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بعض لوگ اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ رجحان آگے چل کر بہت نمایاں ہوا، بالکل ایمان کے ساتھ گناہوں سیدنا علی گناہ کے دور میں، جی نہیں جی جمع ہو جی سکتے، جی جی، بالکل اور صحیح، اس سے تکفیر کا ایک بڑا ہی ایکسٹریمسٹ رویہ پیدا ہوا۔ بالکل تو سیدنا ابوبکر شاید اس کے ابتدائی کچھ صحیح، آثار دیکھ رہے ہوں گے، بالکل صحیح، تو ان کو یہ لگا کہ لوگ اس طرح کی آیتوں سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جی رہے جی جی، بالکل صحیح، ہیں۔ ربنا اللہ کا ثم استقاموا، اور پھر اس کے بعد ثابت قدم رہے، مطلب یہ گناہوں میں نہیں پڑے، یہ ان سے کہ گناہ سرزد بالکل نہیں، صحیح، تو کہا کہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ ربنا اللہ ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ شرک چھوڑ کر جب توحید اختیار کر لی تو اس میں پھر شرک میں دوبارہ مبتلا نہیں ہو۔ تو شرک ایمان کے منافی ہے، لیکن ایمان کے ساتھ لوگوں سے گناہ بھی ہوں گے، بالکل صحیح، اور مختلف طرح کے لوگ ہوں گے، کم گناہ والے بھی ہوں گے، زیادہ گناہ والے بھی ہوں گے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور نجات کے دائرے سے خارج نہیں کیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت من یعمل سوءا یجز بہ، اس پہ ان کا بھی سوال ہے، یہ ہم نے پیچھے بھی نشست میں بھی ذکر کیا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جواب فرمایا کہ جو کوئی پریشانی، مصیبت، کوئی بخار ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، حتیٰ کہ آدمی اپنی قمیص کے ایک سائڈ پہ کسی جیب میں کوئی چیز رکھی اور وہ اس کو ڈھونڈنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یجزا بہ کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ وضاحت بھی سیدہ تو عائشہ جیسے صحابہ کو بات پیش آئی ہوگی تو بعد والوں کو بھی پیش آئی ہوگی، تو وہی بالکل جواب انہوں نے ان کو بھی ان بتا کو دیا۔ بھی ان کے سامنے بھی یہ بھی مسئلہ، جزا کی، گناہوں بالکل کی صحیح۔ تلافی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ ایک اور بڑا اہم سوال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتا ہے، اور وہ ہے خدا کے علم کے بارے میں، اور یہ ان کے دور میں آپ نے بھی اشارہ بھی فرمایا کہ سیدنا علی کے دور میں تو خاص طور پہ جو ہے وہ بہت سارے مسائل سامنے آ گئے نئے لوگوں کی طرف سے، تو کسی نے سوال کیا کہ سیدنا علی تک یہ بات پہنچی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی کام جب
ہو جائے تو تب اللہ کے علم میں آتا ہے، اس سے پہلے خدا کے علم میں نہیں ہوتا۔ تو آپ نے بڑی سخت لفظ بول کے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کے جو تعویل کر رہے ہیں، کس آیت کی کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ تو یہ جو آیت تھی، اس پہ سیدنا علی جو ہیں وہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، خدا کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ لوگوں مجھ سے علم سیکھو، اور جو مشکل پیش آتی تھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، تم ہم سے پوچھو، اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی اشکال ہو تو مجھ سے ضرور پوچھا کرو۔ اور مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس آیت سے حتیٰ نعلمہ سے استدلال کر رہے ہیں کہ اللہ کو پہلے علم نہیں ہوتا، جی جی اور جی جب وہ کام ہوتا ہے پھر اس کے علم میں آتا جی جی تو اس کی وضاحت پھر سیدنا علی نے اس ہے موقع کہ پہ اس آیت سے مراد کیا ہے۔ مراد کیا تو یہ ایک اچھی مثال ہے کہ صحیح۔ قرآن کی آیتوں سے نئے لوگ وہ کیسے الفاظ سے اور بعض تعبیرات سے غلط فہمی میں پڑ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں یعنی اعتقادی معاملات میں بھی ایک بالکل صحیح۔ رائے قائم کر رہے ہیں۔ تو سیدنا علی ایک تو اس پر متنبع کر رہے ہیں کہ بھائی ذہن میں خیال پیدا ہو گیا یا ایک اشکال پیدا ہوا، تو علمی رویہ یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں اہل علم موجود ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو سیدھا اس سے استدلال کر کے ایک رائے قائم کرنے کے بجائے سیکھو، جا کر بالکل پوچھو صحیح، کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بالکل صحیح، ایک تو اس پر متنبع کر، بالکل صحیح۔ اور یہ رویہ عام ہوتا جا رہا ہے ہوں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، بالکل صحیح۔ کہ لوگ سیکھنے اور صحابہ کے علم کو یعنی ایک یارڈ سٹک بنانے کے بجائے وہ اپنی اپنی آراء قائم کرنے کی طرف بالکل چل۔ صحیح، بالکل صحیح۔ دوسرے انہوں نے واضح کیا کہ حتیٰ نعلمہ یہ تو قرآن کی تعبیرات ہیں، قرآن کا ایک اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا ایک انداز ہے جس میں وہ اس طرح کی تعبیرات استعمال کرتا ہے۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں پہلے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اعمال کیا ہوں گے، لوگوں کے، اور وہ یہ جاننے کے لیے موقع دیتا ہے، اور جب وہ لوگ کر لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ نہیں، اللہ کے علم میں چیزیں ہیں پہلے سے، لیکن اس علم کی بنیاد پر اس نے کیا وہ محض علم کی بنیاد پر لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دینا شروع کر دے؟ یہ اللہ نے پسند نہیں کیا، بالکل ٹھیک، بالکل کہ چونکہ مجھے علم ہے کہ آدمی اچھے عمل کرے گا، یا مجھے علم ہے کہ آدمی کفر اختیار کرے گا، تو اس کو موقع دیے بغیر اور اس کو عمل کی آزادی دیے بغیر میں علم کی بنیاد پر جزا اور سزا نافذ، یہ اللہ نے نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکم دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون صبر کے موقع پہ صبر کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، بالکل صحیح، کون جہاد کے موقع پہ جہاد کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ تو یہ بالکل اس صحیح، عنایت کا معنی۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح بعض لوگوں کے سامنے دو آیتوں کے درمیان بھی ایک ٹکراؤ کی کیفیت انہیں محسوس ہوتی ہے کہ دونوں آیتوں کا مفہوم آپس میں ٹکرا رہا ہے۔ جیسے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگ آگ سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے، تو ایک آدمی نے ان سے کہا جابر بن عبداللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تو نار سے یعنی آگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ وما ہم بخارجین منہا، تو اس میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ تو یہ کیسے ہے کہ ایک طرف رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو نکال دیں گے بعض لوگوں کو، لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ وہ نہیں نکالیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس آیت کے اول حصہ تو پڑھیں، اس کے یہاں سے بات شروع ہو رہی، وہاں پڑھو اتلو اول الایا، اور وہ ہے ان الذین کفروا، تو یہ تو اصل میں کفار کے بارے میں ہے کہ ان کو یہ نہیں نکالا جائے گا جہنم سے، اس کے علاوہ تو یہ لوگ دوسرے لوگوں کے لیے یہ کلیہ قاعدہ نہیں ہے۔ ہاں، تو اب یہ ایک مثال ہے نا اس کی ہے جو اس طرز فکر کی جو خوارج کے ہاں پیدا جی ہوا، جی کہ جس میں وہ بہت سی احادیث پر سوال اٹھا رہے ہیں، جی 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 اور قرآن سے انہوں نے خود سے ایک جو مطلب سمجھا ہوا ہے غور کیے بغیر اور قرآن پر مہارت حاصل کیے بغیر، اس سے ٹکرا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات غلط۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا کہ گناہ گاروں کی مغفرت ہوگی، آخرت میں جہنم سے نہیں۔ خوارج اس کو نہیں مانتے تھے، وہ کہہ رہے کہ جہنم میں جو چلا گیا، تو اب قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، خالدین فیہا کہہ رہا ہے ہمیشہ رہیں گے، ما ہم بخارجین من النار، قرآن تو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے بارے میں یہ فتویٰ دے رہا ہے۔ تو اب اس میں وہ نافرمانی میں کفر، شرک اور گناہوں کا فرق نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک۔ اب یا تو یہ ہے کہ وہ یعنی اس
ذہنی طور پر اس انتہا پسندی کا شکار ہیں کہ وہ فرق نہیں کر رہے، کیا یہ ہے کہ وہ آیتوں کو، لفظوں کو، ٹکڑوں کو لے کر ایک نتیجہ نکال رہے ہیں اور اتنی زحمت نہیں کر رہے کہ ان کو پورے سیاق میں رکھ کر دیکھ لیں؟ بالکل تو صحیح، دونوں وجہ ہو سکتی ہیں، بالکل صحیح، ذہنی رویے کی شدت بھی ہو سکتی ہے، اور علمی غور کرنے کا جو تربیت ہے اس سے محروم ہونا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نتیجہ وہ یہی نکال رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو جابر بن عبداللہ اور اس طرح بعض دوسرے صحابہ بھی ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن میں یہ فتوے منقول ہیں، مذکور ہیں، لیکن جہاں بھی دیکھو گے تو وہاں پیچھے کفار کا ذکر ہو، بالکل جنہوں نے صحیح، اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اس کے آیتوں کا جھٹلایا، انکار کیا، وہ لوگ ہی اسی کے وہ مستحق جائیں گے، اور دنیا میں اگر وہ ایمان نہیں لائے تو آخرت میں پھر ان کو ایمان لانے کا موقع نہیں دیا نہیں جائے، ملے۔ بالکل صحیح۔ ایک اور مثال ہمارے سامنے آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہم، کوئی شرابی پکڑا جاتا تو اس کو کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی گھونسے مار رہا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت ہوئی تو اس میں ہم 40 درے جو ہیں مارے جاتے تھے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا۔ تو ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ مہاجرین اولین میں سے اس گناہ کا ارتکاب اس سے ہوا، اور اس کو لایا گیا اور اس کو حکم دیا گیا کہ اس کو کوڑے مارے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیسے مجھے کوڑے مار سکتے ہیں، میں مہاجرین اولین میں سے ہوں، اور قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ تو اب میں اذا تو متقوا وآمنوا، جی پوری آیت انہوں نے پڑھ دی، جی اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کا مصداق ہوں، اور یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر، احد، خندق اور پھر ہر موقع پہ موجود رہا، مہاجرین اولین میں سے ہوں، تو یہ مجھ پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیات جو ہیں وہ یہ ماضی کے جو لوگوں کی خطائیں تھیں ان کے عذر کے طور پہ اور منافقین پہ حجت قائم کرنے کے لیے یہ آئی ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر حکم ملا، سیدنا علی نے پھر مشورہ دیا کہ اس کی سزا جو ہے وہ 80 درے ہونی چاہیے، اور پھر 80 درے جو ہے وہ نافذ کی گئی۔ تو یہاں ایک شخص ہے جو اپنی ایک غلط کام کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں قرآن مجید کی آیت سے، نہیں، یہ ایک مشہور یا ان واقعہ کو واقعی غلط فہمی لگی ہوئی۔ جی نہیں، یہ ایک مشہور واقعہ ہے، اور یہ یعنی غلط فہمی کی، اچھا، قرآن کے الفاظ کو یا اس کی ایک بیان کو اس کے صحیح محل میں نہ سمجھنے سے غلط فہمی پیدا ہوئی، یہ اس کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک صحابہ نے، کچھ اور صحابہ بھی تھے، ان اچھا، میں سے بعض قدیم الاسلام تھے۔ ٹھیک، تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے شراب پی، اور سیدنا عمر کے عہد کی بات ہے، اور جب ان کے پر مواخذہ کیا جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن کی آیت تو ہمیں اجازت دے رہی ہے صحیح، کہ لوگ اگر انہوں نے ایمان لے آئے ہیں اور ان کی باقی زندگی وہ شریعت کے احکام کے پابند ہیں، تقوی اور صلاح ان کی زندگی کا حصہ ہے، اسلام کے انہوں نے خدمات کی ہیں، تو اس کے بعد اگر وہ کوئی کھانے پینے کے معاملے میں ان پر کوئی جناح نہیں ہے، تو کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم نے شراب پی ہے، لیکن شراب پینے کے بعد اس سے جو نتائج نکلتے ہیں، یا اس کے بعد اس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچانے یا کسی کے بارے میں بد کلامی کرنے کا، وہ نہیں ہوا۔ ہمیں اپنے گھر میں اپنے طور پہ شراب پی ہے، اچھا، بالکل ٹھیک، اور اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور ہماری باقی زندگی وہ ٹھیک ہے، وہ دین کے ٹھیک ہے، ہم مطابق ایمان بھی رکھتے ہیں، تقوی بھی ہے، صحیح، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو اس مجموعی زندگی اگر آپ کی نیک ہے تو محض کچھ کھانے پینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہم پر حرج نہیں ڈالا۔ بالکل صحیح، تو اب یہ یعنی ایک طرح سے انہوں نے شراب کے ان خاص شرائط کے ساتھ اس کی اباحت کا ایک استدلال غلط فہمی سے کیا، قرآن مجید الفاظ سے بظاہر یہ، اور ہے بھی وہ پس منظر پیچھے آپ شراب کہیے، اچھا، ٹھیک، یعنی سورہ مائدہ میں پیچھے ذکر اسی کا ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو شراب کے یہ مفاسد بیان کر رہا ہے،
کہ اس سے عداوت بغض یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہاں جو لوگ ایمان والے ہوں اور ان میں شراب یا عداوت بغض نہ پیدا کرے، وہ متقی ہوں اصلاح ہوں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں. بالکل صحیح. تو اس پر سیدنا عمر نے کہا کہ یہ تو غلط استدلال ہے، لیکن عبداللہ بن عباس کو مامور کیا کہ یہ اس کی وضاحت کرو، ان کو غلطی کیا ہے. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے بالکل صحیح واضح کیا، درست واضح کیا کہ اصل میں جب یہ شراب کا حکم اترا اور تو اس وقت بہت سے لوگ جو ایمان لا چکے تھے وہ اس سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے، ان کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوا صحابہ کے ہاں کہ شراب تو ہوگی حرام، لیکن جو لوگ اس سے پہلے حرمت سے پہلے پیتے رہے ہیں اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ بالکل صحیح. تو اس اشکال کا اللہ تعالیٰ نے ازالہ کیا. بالکل. یعنی وہ جو کیونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا تو انہوں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن جو احکام آئے ہوئے تھے، جو پابندیاں اتری تھیں، ان کی انہوں نے پابندی کی. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. تو اس دور میں جو کچھ وہ کھا پی گئے ہیں جس کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم بھی نہیں تھا، تو اس پر ان سے پکڑ نہیں ہوگی. یہ اس کا محل ہے. بالکل صحیح. نہ یہ کہ اب لوگ جو ہیں وہ ان کو اجازت ہے اور نیک لوگوں کو اجازت ہے اور بدکاروں کو اجازت نہیں، یہ مراد نہیں. محل اشکال آیات کی صحابہ کے مابین جو وضاحت اور توضیح تھی وہ بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کو واضح فرمایا ہے. اسی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے اگلی نشست میں بھی، اور کچھ مثالیں لے کر اس موضوع کو اچھے سے سمجھیں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.